بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر اینٹیمونیم ٹاٹارکم پر ہے۔ میں ڈاکٹر ماجد حسین صابری، اور اس سے پہلے ہمارا لیکچر ہوا تھا ایپیکاک پر، اور اس لیکچر میں ہی میں نے اینٹیمونیم ٹاٹارکم پر کچھ گفتگو کی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ ایپیکاک کے بعد اس پر لیکچر ہوگا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اب ایک زنجیر شروع کی ہے ان ادویہ کی جو کہ کہہ میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو ان میں سے جو سب سے بڑی ہومیوپیتھی کی دوا تھی وہ ایپیکاک تھی، اس کا پہلے ذکر ہو چکا، اور اس کے بعد یہ اینٹیمونیم ٹاٹارکم ہے، اور اس کے بعد ایتھوزا ہے، اور اس کے بعد سنگونیریا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یوپیٹوریم پرف ہے۔ تو 1 2 3 4 5 یہ جو 5 ادویہ ہیں نا، یہ ہماری جو کہہ میں استعمال ہونے والے ادویہ ہیں جن کے اندر کہہ پائی جاتی ہے علامت۔ تو چلیں اس کا بیان شروع کر دیں، اینٹیمونیم ٹاٹارکم۔ تو بیان شروع کرنے سے پہلے میں ایک 2 باتیں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ ان میں سے ایک بات تو یہ کہ اینٹیمونیم ٹاٹارکم مزاج کے انسان نہیں دنیا میں ہوتے، یہ مزاجی دوا نہیں ہے، یہ ایکیوٹ میڈیسن میں سے ہے اور غیر مزاجی دوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان ادویہ میں سے ہے جس دوا کے پیشنٹ سالوں بعد آتے ہیں یا مہینوں بعد آتے ہیں، بہت کم استعمال ہونے والے ادویہ میں سے۔ یہ ایپیکاک کی طرح نہیں ہے کہ جس کے کیس ہر مہینے میں کوئی 10-12 کیس آ جائیں، ویسا نہیں ہے۔ یہ اس سے کم استعمال ہوتی ہے، بلکہ بہت کم استعمال ہوتی ہے۔ تو ایسی دوا جس کے مریض جب کم ہوتے ہیں نا، اور ہمارے پاس اس کے مریض بھی کم آتے ہیں، ہم اس دوا کے بارے میں زیادہ نہیں سمجھ پاتے۔ جب تک ہم ایک دوا کے کم از کم 5 مستقل مریض ڈیل نہیں کرتے، اس وقت تک ہمیں اس دوا کی ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی، چاہے ہم اس دوا کو 100 مرتبہ ہی یاد کر لیں، تب بھی ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہمیں اس دوا کا مریض نہیں ملے گا، اس کو ہم ڈیل نہیں کریں گے، اس کی علامات نہیں لیں گے، اس کی کنڈیشن نہیں دیکھیں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی خواہش نفرت کیا ہے، اس کی کمی زیادتی کیا ہے، کون سی علامات نمایاں ہیں، کون سی غیر نمایاں ہیں۔ اور ہمارے جو میٹیریم امریکہ میں جو اس کی ساری علامات لکھی ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان علامات میں صرف 10% علامات اس میں ہوتی ہیں، تو وہ کون سی ہیں، ان میں سے کلیدی علامت کیا ہے، اور کس کس کی علامات کی مدد سے آپ نے کیس حل کرنے ہیں۔ عموماً آپ یہ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ سلیشیا دوا کے بارے میں اس کتاب کے اندر جتنا کچھ لکھا ہے، اس کی علامات میں سے سوائے 4-5 علامات کے بقیہ آپ کو سلیشیا مزاج کے لوگوں میں ملیں گی نہیں۔ یعنی آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہے جس کا مزاج سلیشیا ہے، اور وہ اب 30 سال ہو گئے ہیں اس نے زندگی گزاری ہے، اب آپ اس سے علامات لیتے ہیں، علامات جمع ہو جاتی ہیں، سر کی، چکر کی، آنکھوں کی، کان کی، ناک کی، منہ کی، گلے کی، بھوک پیاس کی، خواہش نفرت کی، نیند کے بارے میں، اور اس کے بخار کے بارے میں، اور جو نا کمی زیادتی کی علامات، وقت کی علامات، دماغی علامات سب لے لیتے ہیں۔ جب آپ کیس کو ریپرٹرائز کرتے ہیں تو آپ کو اس کی علامات میں سے جب آپ سلیشیا پڑھیں گے، اس کی علامات کے ساتھ اس کو میچ کریں گے، تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 10% تک میچ ملے گی۔ حالانکہ وہ اس کی مزاجی دوا ہے، بلکہ بالمثل دوا ہے، اس کی مجموعی علامات کے مطابق ہے، اور اس کی تمام تر امراض کا اس میں علاج ہے، اس کی تمام امراض پر وہ ہیوی ہے، ٹھیک ہے نا، تمام امراض پر وہ ہیوی ہے، تمام امراض کا اس میں علاج ہے۔ تو
مگر یہ کہ جب آپ ایک دو مشکل سے ڈیل کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ سلیشیا مزاج کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، ان کے بولنے کا، ان کے بیٹھنے کا، ان کے علامات دینے کا، اور ان کے معافی ضمیر کو ظاہر کرنے کا انداز کیسے ہوتا ہے، اور وہ کون سی عموماً امراض ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، تو آپ اس کو پہچان جاتے ہیں۔ کم از کم 5 سلیشیا مزاج کو آپ اس کا کیس مکمل ذمہ داری کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور کم از کم اس دعا کو آپ جو نا کم از کم 10-20 مرتبہ پڑھے ہوں پہلے، یا اچھی طرح سے اسے یاد کیا ہو، حفظ تو نہیں کیا جا سکتا، یاد کیا ہو، تو جب اس کے آپ 5 مریض ڈیل کر لیں گے آپ کو سلیشیا کی سمجھ آ جائے گی، آپ کو مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ الحمدللہ یہ 3 سال ہو گئے جب سے میں نے سلیشیا کا سمجھا ہے، میں نے غالباً 1 یا 2 دفعہ ہی اس کا مطالعہ کیا، اس کے بعد میں نے اس کے چھیڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس دوا کی مکمل سمجھ آ جائے تو اتنی زیادہ سر کھپائی کرنے کا کیا فائدہ، اور بہت ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں، تو یہ چیز ہے۔ تو اسی طرح یہ بات ہو رہی تھی اینٹیمونیم ٹاٹاریکم پر، تو اس دوا کے مریض سالوں بعد آتے ہیں، یا سال میں 1-2 مریض آ گیا تو یہ سالوں پر بھی چلی گئی، تو ایسے دوا کو سمجھنا پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے میں نے بھی اپنی پریکٹس میں اس دوا کو ابھی تک 1 دفعہ بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ ایک مریض دیکھا تھا تو وہ ڈرا ہوا تھا، اس کو ڈر لگ رہا تھا، تو ڈر کی حالت میں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ مریض ڈرا ہونا جنات وغیرہ سے کوئی روحانی مسائل ہو تو اس میں دوائیاں اثر نہیں کرتی، وہ دم وغیرہ کروانا پڑتا ہے۔ تو اس کو میں نے دوا نہیں دی تھی، مگر وہ ساری علامات اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کی پیش کر رہا تھا۔ تو میں نے اس کا تو ابھی تک کوئی کیس نہیں ڈیل کیا، نہ ابھی تک اس کا کوئی مریض دیکھا ہے، تو مگر میں نے ایک مریض وہ دیکھا ہے، اس کے مطابق میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور جو کچھ اس دوا کے بارے میں پڑھا ہے بقیہ ادویہ کے بارے میں۔ تو یہ بات کینٹ نے بھی، جو نیشنل لیڈر ہے، اس نے بھی نا بہت سارے ادویہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس نے 1-2 بات کر کے کہتا ہے کہ میں اس دوا کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا، حالانکہ وہ لیڈر ہے ہومیوپیتھک میں، لیڈر ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ اس دوا کی اس نے ایک علامت لکھی ہے، کہتا ہے اس کے علاوہ مجھے اس دوا کے بارے میں زیادہ نہیں پتہ۔ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، دوا کو ٹھیک طریقے سے سمجھ آپ اس وقت سکتے ہیں جب اس کے کم از کم 5 مستقل کیس ڈیل کیے ہوں، آپ کے ہاتھوں سے کامیاب رہے ہوں، تب آپ اس دوا کو سمجھ چکے ہیں۔ بہرحال تو یہ بہت کم استعمال ہونے والی دوا ہے۔ اب ایک اور بات جو میں یہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے سٹارٹنگ میں ہی بطور تمہید بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں ڈاکٹر کاشی رام سے، وہ یہ ہے کہ یہ اس دوا کی جو سب سے نمایاں علامت ہے اس کا وہ ہے کہ، اور دوسری اس کی جو نمایاں علامت جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے سینے کے اندر بلغم نکالنے کی نااہلیت، اور تیسری اس کی جو نمایاں علامت ہے وہ رد عمل میں کمزوری ہے، ویکنس، انتہائی زیادہ کمزوری ہوتی ہے۔ تو یہ 3 علامتوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور واقعی اس 3 علامتوں کی وجہ سے اس دوا کو ہم پریکٹس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی کچھ علامات ہیں وہ درمیان میں بتاؤں گا، شروع میں اس لیے بتا دی تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ تو چلیں اس دوا کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کاشی رام لکھتا ہے، ڈاکٹر کینٹ لکھتے ہیں کہ اگر اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کے مریض کے چہرے پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مریض کا چہرہ زرد، آنکھ کھنچی ہوئی، سکڑی ہوئی، آنکھیں اندر گھسی ہوئی، ان کے گرد کالے حلقے، لب زرد سکڑے ہوئے اور پنکھے کی طرح چلنے والے، نتنوں کے اندر سیاہی، چہرے پر ٹھنڈا پسینہ، چہرہ سرد اور زرد، مریض کے چہرے سے تکلیف برستی ہے، مریض کے کمرے میں سخت بدبو ہوتی ہے جس سے اندر داخل ہونے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ موت کمرے کے اندر گھس آئی ہے۔ مندرجہ صدر علامتیں ان بلغمی مریضوں کے اندر جن کی صحت زائل ہو چکی ہو یا کمزور بچوں یا بوڑھے آدمیوں میں پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں تک ایک بات مکمل ہوگی۔ اب اس میں جو نا ایک خاکہ پیش کیا گیا ہے، ایک تصویر پیش کی گئی ہے،
ایک ماحول پیش کیا گیا ہے اینٹیمونیم ٹارٹاریکم کے بارے میں۔ سب سے جو کینٹ ہے نا، اس نے اپنے لیکچر کے اندر اس دوا پر بہت ہی اچھا بیان لکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا جو مریض ہے اس میں جو علامات ابھی سن چکی، اس کے علاوہ ایک اور علامت ہوتی ہے، کینٹ نے اس کا ذکر کیا، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہوا۔ وہ یہ ہے کہ وہ آگے جا کر لایا تھا ذکر کر رہے ہیں کسی دوسرے کے حوالے سے، مگر یہاں پر ذکر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بہت بلکہ میں تو مناسب یہ سمجھتا کہ کینٹ کے مکمل الفاظ یہاں پر ذکر کر دی جاتے، کیونکہ بہت اچھے ایکسپلین کیا کینٹ نے۔ بہرحال تو اب دیکھیں، ایک بوڑھا شخص، اور آپ کو معلوم ہے کہ بوڑھوں کی جو قوت حیات ہے وہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اس کو بند کمرے میں گرمی لگی یا اس کو موسم ٹھنڈا لگا، کسی وجہ سے اس کو بخار ہو گیا، اس کے بعد بے چینی ہونے لگی، اندرونی طور پر گرمی، بیرونی طور پر سردی کا احساس، ٹمپریچر کا معمول سے زیادہ ہونا، پھر کمزوری ہونے لگی، اور چہرے پر بیماروں کا سا چہرہ ہونے لگا، چہرہ زرد ہونے لگا، اور ناک سکڑنے لگی، اور آنکھیں اندر کی طرف گھسنے لگی، سیاہ ہونے لگی، اس کے گرد سیاہ ہلکے ہونے لگے، اس کے لبوں کا رنگ مرجھانے لگا، پہلے بھی مرجھایا ہوتا اور مرجھانے لگا، وہ زرد ہونے لگا، اس کے چہرہ پہلے زرد پھر نیلا ٹھنڈا ہونے لگا، چہرے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے، اور اس سے کسی بدبو آنے لگی، اور اس کو پھر کیا کا رجحان بنا، متلی جس کو کہتے ہیں۔ پھر اس نے زبردست قسم کی کیا کی، اس کو سکون آیا، اور اس کے جسم کے مختلف جسم پر دباؤ کا اس کو احساس ہوا، اور تنہائی سے اس کو نفرت ہوئی، اس کے دل میں ایک زبردست قسم کی مایوسی ہوئی، اور بدمزاجی اور بے چینی ہوئی، غمگینی ہوئی، اکیلا رہنے سے ڈرنے لگا، اور اس کی خواہش ہے کہ اس کے پاس کوئی ہو۔ اب گھر والے یہ چیز دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے، پورے گھر والے وہ اس کے گرد جمع ہو گئے، اور اس کی حالت دیکھ کر ایسے ان کو محسوس ہونے لگا کہ اب جو بابا ہے نا وہ لڑک جائے گا، تو ان سب کو فکر ہونے لگی۔ تو کچھ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ معاذ اللہ اپنے بڑوں کے مرنے پر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، تو انسانیت کے خلاف ہے۔ اس میں یہ کہ بڑوں کا جو سایہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا بابرکت ہوتا ہے، اور ان کے بڑا فیض ہے، ان کی دعائیں ہیں، ان کی مشاورت ہے، ان کے خوشی غمی میں شریک ہونا۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو آج لوگ پڑھے لکھے کہتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کے مرنے پر خوشی ہوتی ہے، چلے اس کی جداد ملے گی۔ بہرحال جو مڈل طبقہ ہے یا غریب طبقہ وہ نہیں ہوتا، یہ امیر طبقوں میں ہوتا ہے یہ چیز۔ تو وہ اس کے گرد جمع ہو گئے، کچھ اس کو پوچھنے لگے آپ کو کیا ہوا، اور وہ بولتا بھی اینٹیمونیم ٹارٹاریکم کا مریض کم ہی بولتا ہے، تو کچھ اس نے باتیں کی، اور اب گھر والے، اب وہ جو بوڑھا ہے نا، اینٹیمونیم ٹارٹاریکم کا جو مریض ہوتا ہے نا وہ کھاتا پیتا کم ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ 1-2 دن سے انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، تو وہ منت ترلے کرنے لگے آپ کچھ کھا لیں۔ اب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ بوڑھے بھی ہو چکے ہیں، سخت قسم کے بیمار بھی ہو چکے ہیں، اب اس کو کیا آئی زبردست قسم کی بہت زیادہ مقدار میں کافی دیر تک وہ کرتا رہا، اس کے بعد اس کو تھوڑا سکون محسوس ہوا، کچھ نیند آئی، تو ان کو اب بوڑھے کو بھی یہ ہوگا کہ میں مرنے والا ہوں، اور گھر والوں کو یہ ہوگا کہ یہ موت کا وقت قریب ہے، یہ ہے نزع کی کنڈیشن، نزع کہتے ہیں قرب الموت۔ تو جو اینٹیمونیم ٹارٹاریکم کا جو مریض ہے وہ نزع کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ہے نقشہ اینٹیمونیم ٹارٹاریکم کا۔ اب اس نقشے کے اندر جو سب سے مین جو پوائنٹ ہے وہ ہے ایسی متلی جس کو کیا آنے کے بعد ریلیف ہو جائے، اور کیا ہوتی ہے زیادہ مقدار میں، بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، اور کیا آنے کے بعد ریلیف ہو جاتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایپیکاک کی طرح نہیں کہ کیا آنے کے بعد بھی متلی کو سکون نہ ہو، اس میں متلی تو لازمی ہوتی ہے، متلی لازمی ہوتی ہے، متلی کے بغیر نہیں ہوتا، اور وہ متلی کیا آنے سے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ بس ایک دفعہ کیا آئی
تو مریض سکون میں آ جاتا ہے. اس کے درد، اس کی بے چینی، اس کی گھبراہٹ، اس کے اندر جو ایک گولا سا بنا ہوتا ہے پیٹ میں، وہ پیٹ کا نظام، یہ سب کچھ ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ اینٹی ٹارٹارکم اور ایپیکاک دونوں میں یہی مین فرق ہے. باقی وہ جو میں نے بات کی تھی کہ ایپیکاک کا جو مریض ہو اس کا دایاں ہاتھ گرم ہوگا، بایاں ٹھنڈا ہوگا، اس کا ایسا نہیں ہوتا، دونوں برابر ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہاں پر میں نے بات نہیں کی تو وہ یہاں پر کرتا ہوں کہ جب کوئی شخص ایپیکاک کی کنڈیشن میں جاتا ہے نا، اس حالت میں چلا جاتا ہے، اس کا رد عمل کمزور نہیں پڑتا، ٹھیک ٹھاک رد عمل ہوتا ہے. اس کو اب کہیں کہہ کا رجحان ہوتا ہے، الٹی آتی ہے، مگر جسم میں طاقت ہوتی ہے. مگر اینٹی ٹارٹارکم ان لوگوں میں یہ کنڈیشن ظاہر ہوتی ہے، اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، یہ حالت ان لوگوں پر طاری ہوتی ہے جن کا رد عمل کمزور ہوتا ہے، اور جب یہ طاری ہوتی ہے تو اور کمزور ہو جاتا ہے. تو اس میں فرق یہ ایسے ہوگا کہ اگر آپ اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ نے ایپیکاک کے 4-5 مریض دیکھے ہیں، اس کو ڈیل کیا ہے، تو جب آپ کے پاس اینٹی ٹارٹارکم کا مریض آئے گا تو آپ اس سے آسانی سے فرق کر پائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کا رد عمل تیز تھا، ان میں طاقت تھی، قوت تھی، اور اس کا رد عمل کمزور ہے، یہ بہت کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے. حالانکہ حتیٰ کہ مریض کو یہ خوف ہو جاتا ہے وہ مرنے والا ہے. واقعی بات بھی ایسی ہے، کیونکہ اس حد تک کمزوری ہوتی ہے کہ مریض کو یہ خوف ہوتا ہے وہ مرنے والا ہے. یہ دوا اصل میں نزع کی علامت کو ظاہر کرتی ہے. ایپیکاک تو ہمارے روزمرہ کی کیا ہے نا، اس میں موت ہونے کے چانس بہت کم ہیں، مگر اینٹی ٹارٹارکم میں موت ہونے کے چانس زیادہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اینٹی ٹارٹارکم کا مریض بھی خوف کرتا ہے میں مرنے لگا ہوں، اور اس کے پاس اس کی حالت دیکھ کر ان کو بھی لگتا ہے یہ مرنے والا ہے. یہ دونوں میں ہوتا ہے، کیوں کنڈیشن بھی آتی ہے، ماحول ہی ایسا ہوتا ہے. تو اگر آپ سمجھدار ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایپیکاک کا مریض نہیں ہے، یہ اینٹی ٹارٹارکم کا مریض ہے. اور عموماً وہ بوڑھے ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں. اب بوڑھوں اور بچوں کے ساتھ تخصیص کیوں کی گئی، بیچ میں نوجوانوں اور جوانوں کو نکال دیا گیا، کیونکہ نوجوانوں اور جوانوں کے جو قوت حیات ہے، جو ان کے قوت مدافع ہے، جو ان کی وائٹل فورس ہے، وہ اچھی خاصی ہوتی ہے. عموماً ان کو جو کیا ہوتی ہے وہ اینٹی ٹارٹارکم کی نہیں ہوتی، وہ ایپیکاک کی ہوتی ہے. اور بچوں کے اندر جو کیا ہوتی ہے، یہ بوڑھوں کے اندر، مگر ایسے بچے اور بوڑھے جن کا رد عمل کمزور ہو ان کے اندر اینٹی ٹارٹارکم کی کنڈیشن جب طاری ہوتی ہے، یا یہ کہہ لے کہ اینٹی ٹارٹارکم بخار جب ہوتا ہے بچوں کو اور بوڑھوں کو، تو ایک تو ہوتا بھی ان کو ہے جن کا رد عمل کمزور ہو، دوسرا جب ہوتا ہے تو بہت زیادہ کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. تو اب یہ موت کا خوف اس کو بھی، گھر والوں کو بھی ہوتا ہے اور اس کو بھی ہوتا ہے. اس سے آپ کو ایکونائٹ کا بارے میں مشابہت ہوگی، کیونکہ ایکونائٹ کے مریض کو موت کا ڈر ہوتا ہے. تو اس میں فرق کیسے کریں گے، تو اس میں یہ کہ ایکونائٹ کی شدت اور تیزی کے ساتھ، کہ ایکونائٹ کی جو علامات 24 گھنٹے کے اندر اندر عروج پر چلی جاتی ہیں، جبکہ اینٹی ٹارٹارکم کی ہیپر سلف کی طرح علامات 24 گھنٹے کے اندر اندر شدت اور عروج پر نہیں جاتی، بلکہ 24 گھنٹے کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 5 دن جا کر عروج پر جاتی ہیں. یعنی یہ سیم ٹو سیم ہیپر سلف کی طرح کی ہیپر سلف کی بھی علامات 24 گھنٹے کے بعد عروج پر جاتی ہیں، اور جو کیونکہ اس کے بھی رد عمل کمزور ہوتا ہے ہیپر سلف کا، مگر اینٹی ٹارٹارکم کا رد عمل ہیپر سلف سے بھی زیادہ کمزور ہے. ہیپر سلف تو روزمرہ میں استعمال ہونے والی دوا ہے، اور یہ ہیپر سلف بخار تو نوجوانوں کو بھی ہوتا ہے، جوانوں کو بھی ہوتا ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو ہوتا ہے، اگرچہ اس کا بھی رد عمل کمزور ہے. مگر اینٹی ٹارٹارکم کا رد عمل اس سے بھی گیا گزرا ہے، یہ سب سے گیا گزرا جو رد عمل اینٹی ٹارٹارکم کا ہے، اور یہ بچوں میں اور بوڑھوں میں یہ ظاہر ہوتی ہے. یعنی یہ جو بخار ہے اینٹی ٹارٹارکم، یہ بچوں بوڑھوں کو ہوتا ہے، یہ جوانوں نوجوانوں کو نہیں ہوتا. باقی ہیپر سلف وہ تینوں قسموں کو ہوتا ہے، مگر اس میں بھی یہ کہ جن کا کمزور رد عمل ہوگا ان کو ہوگا. عموماً ہیپر سلف بھی یہ کمزور ہو چکی ہیں، مگر ہیپر سلف میں بھی یہ بات واضح ہے، اس میں کینٹ نے کافی تفصیل بیان کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر علامات 24 گھنٹے میں ہی عروج پر چلی جاتی ہے تو وہ مریض ہیپر سلف کا نہیں ہوگا، یعنی اس کو جو بخار ہوگا وہ ہیپر سلف بخار نہیں ہو سکتا. باقی ایکونائٹ، بیلاڈونا اور چائنا، اس کی جو علامات ہیں 24 گھنٹے کے اندر ہی عروج پر چلی جاتی ہیں.
تو یہ فرق ہے. دوسرا ایکونائٹ میں آپ کو معلوم ہے اس کی شدت اور تیزی اور اس کی بے چینی کی کثرت، اس میں دباؤ کا ویسے احساس نہیں ہوتا مریض کو. یہاں پر اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کی مریض کو جسم کے مختلف اعضاء پر دباؤ کا وہم ہوتا ہے، یا دباؤ کا احساس ہوتا ہے، سینے پر دباؤ کا احساس ہے، یا معدے پر، یا جو نا پھیپھڑوں پر، یا سار پر، یا کندھوں پر دباؤ کا احساس ہوتا ہے اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کے مریض کو. مگر ایکونائٹ کے مریض کو جسم کے کسی حصے پر دباؤ کا احساس نہیں ہوتا. اور دوسرا ایک اور بھی فرق ہے بہت بڑا ایکونائٹ میں اور اینٹیمونیم ٹاٹاریکم میں، وہ یہ ہے کہ ایکونائٹ بخار جو ہے وہ گرم سرد ہو جانے کے بعد عموماً ہوتا ہے، یا سرد خشک ہوا لگ جانے سے، یا گرم سرد ہو جانے کے بعد ہوتا ہے، جبکہ اینٹیمونیم ٹاٹاریکم سردی سے ہوتا ہے، اور نمی سے بھی ہو جاتا ہے، اور گرمی سے بھی ہو جاتا ہے. مگر اس کی علامات ہمیشہ گرم سرد ہو جانے کے بعد یا سرد خشک ہوا کے لگ جانے کے بعد ہوتا ہے. اور ایکونائٹ بخار صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا رد عمل طاقتور ہو، اور اینٹیمونیم ٹاٹاریکم بخار ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا رد عمل کمزور ہو. تو یہ فرق پہلے بیان کر دیا، مزید میں نے وضاحت کر دی کیونکہ یہ پوائنٹ بہت یاد رکھنے کے قابل ہے رد عمل کے بارے میں. چلے آگے چلتے ہیں. دوسرا پیرا کہتے ہیں کہ یہ دوا پہلے زمانے میں کیا کرانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، اسی لیے ہومیوپیتھی میں یہ دوا کیا اور مطلب میں بہت مفید ہے. ایپیکاک اسی طرح. اچھا، اس میں جو اس جملے میں جو بات کی گئی واضح ہے کہ ہر وہ دوا جس کو مادی صورت میں زیادہ مقدار میں کھلایا جائے تو، یا ہر وہ چیز جس کو مادی صورت میں زیادہ مقدار میں کھلایا جائے جو بیماری پیدا کرتی ہے، اسی چیز کو اگر لطیف بنا دیا جائے تو وہی چیز اسی بیماری کو ختم کرے گی. تو اینٹیمونیم ٹاٹاریکم مادی صورت میں کھلانے سے کیا آتی تھی، تو ہومیوپیتھی میں اس کو پوٹنسی بنایا گیا تو یہ کیا کو روکتی ہے. آگے کہتے ہیں کہ ایپیکاک کی طرح کیا اور متلی بہت ہوتی ہے، لیکن اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کی متلی مسلسل نہیں رہتی اور کیا کے بعد کم ہو جاتی ہے، اور یعنی مریض کو سکون ملتا ہے. اور ایک دوسرے جو فرق میں نے بیان کیا کہ اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کمزور لوگوں کو ہوتا ہے اور وہ ایپیکاک طاقتور کو ہوتا ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کا جو مریض ہوتا ہے بہت زیادہ کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ایپیکاک کا مریض اتنی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتا، اگرچہ اس میں بھی ہوتی مگر اتنی نہیں ہے جس میں مریض کو جان جانے کا ڈر لگے. اچھا، لیکن اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کی مطلب مسلسل نہیں رہتی اور کیا کے بعد کم ہو جاتی ہے. سینے کے تمام قسم کے امراض میں جب بلغم کے اجتماع کی زیادتی اور سینے میں بلغم کی کھرکھراہٹ سنائی دیتی ہو مگر مریض میں اس کے نکالنے کی طاقت نہ ہو، غنودگی اور مکمل بے ہوشی بھی استعمال کی جا سکتی ہے. چہرہ پیلا نیلا پڑتا ہے اور سانس کی تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے، دل میں کمزوری ہوتی ہے اور وہاں سے گرمی اٹھتی ہے ہوئی محسوس ہوتی ہے، خون کے رگوں میں سردی کا احساس ہوتا ہے. اب یہاں سے یہ آگے جو چیز بیان کی کہ درمیان میں سٹارٹنگ میں تو اس کی کیا کے بارے میں بیان کیا وہ علیحدہ چیز ہے، اور اب اس کی اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کی جو سینے کی علامات پر کلام کر رہے ہیں. تو ایسا بوڑھا جس کے سینے کے اندر بہت ساری بلغم جمع ہو اور وہ بلغم نکال نہ سکتا ہو کھانسنے سے بھی، اور بلغم کی کھرکھراہٹ پورے گھر میں اس کے کمرے میں سنائی دیتی ہو، اس کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، چہرہ نیلا پیلا پڑ چکا ہو، زرد پڑ چکا ہو، سانس کے لینے میں بھی دشواری ہو کیونکہ اگر وہ لیٹ جائے تو اس کی سانس بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ جاتا ہے یا چلتا ہے. دل میں گرمی کا احساس ہو، رگوں میں سردی کا احساس ہو اور اس میں ساتھ کمزوری کا احساس ہو تو وہ اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کا مریض ہوتا ہے. اچھا اس میں یہ بات یاد رکھے کہ اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کے جو مریض ہے اس میں اکثر اوقات کیا تو لازمی پائی جاتی ہے. باقی رہا وہ کمزوری کی اس حد تک چلا جائے کہ اس کے سینے میں بلغم جمع ہو جائے جس کو وہ کھانسنے سے یہ کہہ کے ذریعے سے نکال نہ سکے، تو یہ سمجھ لیں کہ بالکل موت کے قریب چلا گیا ہے، تو اس کے اندر طاقت ہی ختم. ویسے بھی اگر وہ اس کے سینے سے بلغم بھی نکال سکے تب بھی اس کا رد عمل کمزور ہوتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے مرنے کا. مگر یہ کہ اس حد تک کمزور ہو جائے کہ وہ سینے سے بلغم بھی نہ نکال سکے، سینے میں بلغم بہت زیادہ جمع ہو جائے، تو یہ تو بالکل آخر والی حالت ہے.
تو یہ اینٹیمونیم ٹاٹاریکم میں یہ اس کنڈیشن تک حالت پہنچ سکتی ہے، مگر یہ سب میں نہیں ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیے ایک قسم کا بخار ہے، تو بخار کے آخری درجات میں ہر مریض نہیں جاتا، اکثر درمیان میں یا شروع میں ٹھیک ہو جایا کرتے ہیں، آخری درجات میں ظاہر جس کی موت لکھی ہے وہ تو آنی تو ضرور ہے، تو سب نے مرنا، چاہے وہ جیسے بھی کچھ بیمار ہو کر مرتے ہیں، کچھ اور طریقے سے مرتے ہیں۔ بہرحال بس یہ بات سمجھانی تھی کہ یہ حالت بالکل آخر کی حالت، اینڈ کی حالت ہے، اور یہ سب میں نظر نہیں آئے گی، بہت کم اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کے مریض میں نظر آئیں گی۔ اچھا آگے یہ واقعہ بیان کرنے لگے، اس میں ایک شخص ہے جس نے اینٹیمونیم کو سونگ لیا تھا مادی حالت میں، بیمار ہو کیسے درست ہوا، تو اس سے بھی اس کی علامات کا پتہ چلتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے۔ تو کہتے ہیں ایک انگریز دوا فروش نے اپنے شاگرد کا کیس بیان کرتے ہوئے لکھا کہ شاگرد کو ایک ہفتے کے لیے گھوڑوں کے واسطے کھانسی کے گولے جس میں اینٹیمونیم تھا بنانے کے لیے مقرر کیا گیا، اور اس کو ہدایت کر دی گئی کہ وہ دوا کو نہ سونگے، لیکن اس کا خیال ہے کہ شاگرد نے دوا کو ضرور سونگا۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا۔ دوا فروش کا خیال ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ اینٹیمونیم تھا۔ علامات نہایت مخصوص تھی، یعنی یہ مادی صورت میں تھی نا، ظاہر بات ہے اس کو جب ہم لطیف بنائیں گے تو جو یہ بیماری پیدا کرتی ہے اس کی یہ شفا بن جائے گی۔ بہرحال علامات نہایت مخصوص تھی۔ پہلے اس کو متلی، اب دیکھیں یہ متلی آ گئی ہے لفظ، تو اس لیے ہم نے کہا کہ اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ متلی، اور ایپیکاک میں بھی ہے، مگر دونوں میں فرق وہ ہم بیان کر چکے۔ بہرحال پہلے اس کو متلی اور سستی اور سونے کی خواہش ہوئی، تو غنودگی بھی اس میں نمایاں ہے، پہلے میں نے ذکر نہیں کیا، غنودگی بہت نمایاں پیچھے ویسے گزر چکا۔ اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کا جو مریض ہو تو اس کو نیند کافی زیادہ آتی ہے، خاص طور پر کیا آنے کے بعد وہ سکون سے سوتا ہے، ایسا اس میں غنودگی ہوتی ہے۔ بہرحال اس کو بستر میں رکھا گیا، وہ رات کے وقت اٹھ بیٹھا اور سینے پر سے خیالی بوجھ اتارنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو یہ وہی بات جو میں پہلے کر چکا کہ اس میں مریض کو جسم کے مختلف اعضاء پر، خاص طور پر سینے پر بوجھ کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا اس کو پھر بستر میں لٹا دیا گیا، جس سے اس کو بے حد پسینہ آیا اور اس کے چہرے اور سینے پر دانے نکل آئے، جس کے بعد اس نے بہت کھل کر کیا کی اور اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا۔ اب یہ دیکھیں پہلے متلی کا ذکر ہے، درمیان میں جو اس کو تکلیفات ہوئی اس کا ذکر ہے، پھر کیا کا ذکر ہے۔ تو ہم نے یہی کہا کہ اینٹیمونیم ٹاٹاریکم جس شخص کو بخار ہو جاتا ہے اس کو متلی ضرور ہوتی ہے، اور وہ متلی کے ساتھ بہت زیادہ تکلیفات ہوتی ہیں، مگر جب کیا آ جاتی ہے کھل کر تو مریض کی سارے تکلیفات کافی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہیں، بہرحال وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ اچھا بخار 104 تھا، نبض کی رفتار 120 تھی، پیور میکسچر جس میں لائگرا امونیا اور اسپرٹ ایتھر نائٹریٹ تھا پینے کے لیے دیا گیا۔ یہ ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا جس نے مریض کو دیکھ کر یہ بتایا کہ بائیں پھیپھڑے بلا شبہ نمونیا کی علامات ہیں، مگر ساتھ ہی اس نے یہ تسلیم کیا کہ اس نے اس قسم کے دانے کبھی نہیں دیکھے۔ اچھا نمونیا بخار وہ ہوتا ہے جس بخار میں دایاں یا بایاں یا دونوں پھیپھڑوں میں سے کوئی ایک معاف ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو یا ہونے کا خطرہ ہو، اسے کہتے ہیں نمونیا بخار۔ بہرحال اچھا تو کہتے ہیں کہ مگر ساتھ ہی اس نے یہ تسلیم کیا کہ اس نے اس قسم کے دانے کبھی نہیں دیکھے۔ اس واسطے ڈاکٹر نے کوئی نسخہ نہ لکھا۔ 2 دن تک بخار 104 رہا، جس کے بعد بخار نبض اپنی اصلی حالت پر آ گئی اور دانے غائب ہو گئے۔ انہی کے ساتھ نمونیا کی کھانسی بھی 6 دن میں لڑکا بالکل اچھا ہو گیا۔ اب یہ جو کیس آپ نے دیکھا، اس میں جو اس نے دوا سونگی تھی وہ مادی حالت میں تھی، وہ پوٹنسی تو نہیں تھی نا، تو مادی حالت میں ظاہر بات ہے کہ جو چیز بیماری پیدا کرے گی اسی چیز کو جب آپ پوٹنسی بنائیں گے تو اس کی وہ شفا بن جائے گی۔ تو اس میں متلی اور کیا ہے اور بوجھ اور نیند، یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ میں نے پہلے بتائی کہ جو اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کے بخار میں ہوتی ہیں۔ اور متلی جب کیا آ جاتی ہے تو مریض کے کافی علامات کم ہو، جب وہ سکون میں آ جاتا ہے اور امید ہو جاتی ہے کہ اب وہ ٹھیک ہو جائے گا۔
اور اس کا اثر جو نا اچھا اس میں جو میں نے کہی تھی کہ یہ ایک قسم کا بخار ہے تو اس کا بھی بیچ میں ذکر آ گیا. بہرحال تو اس واقعے کے ذریعے سے اس دوا کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوئی ہے. بہرحال جب آپ اینٹی امونیم ٹاٹارکم کے مریض میں دیکھیں گے اس کی کیا اور اس کا جو رد عمل کا کمزور ہونا اور اس کے موت کا خوف اور نزع کی سی حالت اور بخار کا آہستہ آہستہ سے تیز ہونا، وہ 24 گھنٹے میں نہیں بلکہ 1 2 3 دن لگائے گا تب اپنے عروج پر جائے گا، مگر عموماً 2 یا 3 دنوں میں عروج پر چلا جاتا ہے. اور متلی کہہ ہونے کے بعد وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اینٹی امونیم یہ بوڑھا جو ہے نا یہ اینٹی امونیم ٹاٹارکم کا مریض ہے. یا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھیں زرد ہوتی ہیں، چہرہ مرجھایا ہوتا ہے، بیماروں کا سب بالکل کمزور ہوتا ہے اور وہ متلی کا اس میں احساس ہوتا ہے اور اس کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا ہے. جو اینٹی امونیم ٹاٹارکم کا مریض ہوتا ہے اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہوتا ہے. تو جب بچے کا چہرہ زرد پڑ جائے، مرجھا جائے، اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے تو اینٹی امونیم ٹاٹارکم کو ضرور یاد رکھیں بلکہ وہ دیں. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. بچے کو جب غصہ آتا ہے تو کھانستا ہے، یہ اینٹی امونیم ٹاٹارکم کی مخصوص علامت ہے. دوسری علامت کھانسی صبح 4 بجے، اس کے علاوہ اس دوا کے علامات اندرونی لرزہ اور غشی بھی ہے. اب اس پیرے کے اندر جو پہلے بات کی گئی کہ اینٹی امونیم ٹاٹارکم کا بخار جب بچے کو ہوتا ہے تو بچہ غصے میں کھانستا ہے، تو یہ اس کی مخصوص علامت ہے. تو غصے میں آ کر کھانسنا اس کی مخصوص علامت نہیں ہے، کیونکہ مخصوص علامت جو ہم پہلے بیان کر چکے متلی جس کو کیا آنے سے وہ ریلیف مخصوص ہو. تو بقیہ موت کے آثار اور رد عمل کا کمزور ہونا باقی چیزیں ہم بیان کر چکے. تو بچے میں یہ ہے کہ اگر بچے کو یہ کھانسی ہو تو یہ اہم علامت ہے مگر مخصوص علامت تو نہیں ہے کہ اس کی مدد کے ذریعے سے ہم جو نا بچے کے لیے یہ دوا تجویز کر سکیں، کیونکہ ایک علامت پر دوا کے انتخاب بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک مکمل تصویر اور ایک مکمل حالت پر دوا کا انتخاب وہ آسان ہوتا ہے اور وہ زیادہ درست ہوتا ہے. اور جو چیز میں اس واقعے میں پیچھے بیان ہوئی ہیں جو میں نے بیان کی وہ یاد رکھیں. اس علامت سے مشکل یہ ہے کہ ہم اینٹی امونیم ٹاٹارکم کسی بچے کے لیے منتخب کریں. بہرحال آگے اس میں لرزہ ہوتا ہے، غشی ہوتی ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے. لرزہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اندرونی گرمی برونی سردی کا احساس ہوتا ہے. اور باقی صبح 4 بجے علامات کا بڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے کہ برائی ہونی ہے کہ علامات بھی رات 9 بجے اور صبح 4 بجے عروج پر ہوتی ہیں، یہ دوست کے وقت ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ وضع حمل کے وقت رحم کا منہ خشک ہو جاتا ہے، درد کرتا ہے اور کھلتا نہیں، جس سے مریضوں کو پریشانی ہوتی ہے، کراہتی ہے اور ہر درد کے ساتھ اس کو مرنے کا احساس ہوتا ہے. تشنج کے دورے اعضاء میں بھاری پن. اچھا یہاں تک کہ یہ جو بیان کی گئی یہ حاملہ کی عورت کے بارے میں بیان کیا ہے، حاملہ کے بارے میں کہ اگر حاملہ عورت کو اینٹی امونیم ٹاٹارکم بخار ہوتا ہے اس پر یہ کنڈیشن طاری ہوتی ہے یا اس میں سے اینٹی امونیم ٹاٹارکم کا یہ علامات کا ظہور ہوتا ہے، تو اس میں یہ کچھ علامتیں لکھی ہیں مگر اس میں کوئی ایسی علامت نہیں جو رہنما کن نظر آ رہی ہے، کیونکہ پہلے بیان میں تو ہم رہنما کن علامات واضح کر چکے ہیں، اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا. اب رحم کی خشکی، درد، پریشانی، کراہنے کو دیکھ کر ہم اس دوا کو انتخاب میں لائے تو یہ مشکل ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ متلی کا احساس ہے جو کیا ہے اس کام ہو تو پھر ہم کر سکتے ہیں، چہرہ زرد پڑ جائے اور موت کا خوف ہو تب. باقی موت کا خوف ہو یعنی موت کا خوف کس وجہ سے ہو؟ اپنی کمزوری کی وجہ سے. تو اگر اپنی شدید کمزوری کی وجہ سے موت کا خوف ہو تو پھر ہم اس دوا پر توجہ دے سکتے ہیں. پھر ہم ایکونائٹ کی پر توجہ نہیں دیں گے کیونکہ موت کا خوف سب سے زیادہ ایکونائٹ کے بخار میں ہوتا ہے مریض کو، مگر ایکونائٹ کے بعد اگر بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے خوف ہے اس میں تو شدت و تیزی کی وجہ سے خوف ہوتا ہے. اگر بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے حاملہ کو موت کا خوف ہو تو تب ہم اینٹی امونیم ٹاٹارکم اس کو دے سکتے ہیں بشرطے کہ اسے بخار بھی ہو. آپ وہ تھرمامیٹر سے چیک بھی کر سکتے ہیں اس کا ٹمپریچر.
آگے کہتے ہیں کہ تشنج کے دورے اعضاء میں بھاری پن، سخت کمزوری، بائی کے دردوں میں گو پسینے سے آرام نہیں ملتا، اندرونی اعضاء کا ورم، ہاضمے کی اور صفراوی تکلیفات، مسلسل متلی کے ساتھ سینے میں ہوتا ہے، بوجھ اور بھاری پن کا ساتھ جسم کے بعد حصوں میں مثلا سر، گدی، دمچی کی ہڈی اور دیگر اعضاء تمام خون کے نالی میں تپ کر بچہ چاہتا ہے کہ ہر وقت گود میں اٹھا کر پھرا جائے، کسی دوسرے کے ہاتھ لگانے سے چلاتا ہے، چڑچڑاپن، سسکیاں لینا، چلانا، دماغ کا کند ہو جانا، دماغ میں وحشت، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دماغ سن ہو گیا، سر کا کانپنا، پرانا مرض، سر اور ہاتھوں کا کانپنا، زبان دو دھیا سفید اور سفیدی مائل میں زبان کی بلندیاں صاف نظر آتی ہیں، سخت متلی اور پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے، شکم میں بوجھ پتھر کے ساتھ خصوصاً آگے کی طرف جھک کر بیٹھنے سے۔ اب اس پیرے میں کافی زیادہ اس کی علامات بیان کر دی ہیں۔ پہلے کہا تشنج، کہ مریض کو تشنج بھی ہو سکتا ہے، زبردست قسم کا کھنچاؤ، تشنجی جھٹکے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیوپر میٹ کی سب سے بڑی علامت ہے تشنج، اور اس میں خصوصیت ہے کہ وہ ہاتھوں کی انگلی سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خصوصیت اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ تو اینٹیمونیم ٹاٹاریکم کا بخار ہو جائے تو مریض کی جو حالت ہے تشنج تک بھی جا سکتی ہے، باقی رہا بھاری پن تو یہ درمیان میں ہی ہوگا، جسم کے مختلف اعضاء پر بھاری، باقی رہا آگے سخت کمزوری، تو یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اینٹیمونیم ٹاٹاریکم بخار ایک تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کمزور ہیں، دوسرا جب ہوتا ہے تو کمزوری اتنی پیدا کرتا ہے کہ مریض کو پاس میں جو اس کے فیملی ہوتی ہے اس کو موت کا خوف ہوتا ہے۔ بائی کے درد، جوڑوں کا درد اس وقت ہوتا ہے جب زیادہ دیر تک یہ بخار رہے، تب جوڑوں کا درد شروع ہوتا ہے، اس کو پسینے سے آرام نہیں آتا۔ باقی اندرونی اعضاء کا ورم، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیٹ پر گہرا اثر رکھتی ہے ایپیکاک کی طرح، تو جو دوا موشن پیدا کرتی ہے، دست پیدا کرتی ہے بہت زیادہ، یا کیا پیدا کرتی ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ پیٹ پر گہرا اثر رکھتی ہے، جب اس پر گہرا اثر رکھتی ہے تو پھر ورم بھی پیدا کر دے گی، تو یہ ابتدا میں نہیں ہوگا، آخر میں جا کر ظاہر ہوگا۔ ہاضمے کی اور صفراوی تکلیفات سے مراد ہے کہ ہاضمہ خراب ہو جائے، کیونکہ اس کا مریض عموماً کھانا پینا پسند نہیں کرتا، گھر والوں کو بھی اس کی ٹینشن ہوتی ہے۔ صفراوی تکلیفات سے مراد ہے کہ بلغم جو ہوتی ہے وہ صفراوی ہوتی ہے، جلندار۔ آگے مسلسل متلی، تو اس کی ہم وضاحت کر چکے، اس کی جو بڑی علامات میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آگے جو چیزیں بیان کی، دماغ کا کند ہونا، تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا کسی شخص کا مستقل طور پر کند ذہن ہونا، وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، اس کا تو مزاج کے ساتھ، اس کی آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ، آپ کی شخصیت کے ساتھ، آپ کے کردار کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ایک ہوتا ہے بخار ہونے کے بعد کند ذہن ہونا، یہ وہ چیز ہے، دماغ میں وحشت، اس میں ہاں اینٹیمونیم ٹاٹاریکم میں وحشت بھی ہوتی ہے، دماغ کا سون ہونا یہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے، سر کا کانپنا، اور زبان کی کچھ علامات، تو شکم میں بوجھ، پتھر کے سانس وغیرہ۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دوا کا جلد پر نمایاں اثر ہوتا ہے، اس کے خاص طور چیچک سے بہت ملتے جلتے ہیں، اس لیے یہ دوا چیچک میں استعمال کی جاتی ہے۔ نیز ویکسینیشن، جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں، حفاظتی ٹیکے کے بجائے چیچک کا ٹیکہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے جو سود مند ہے۔ کمر کے درد کے لیے یہ دوا نہایت مفید ہے، خصوصاً چیچک کے درد کمر میں۔ وریونیم اور اینٹم ٹارڈ شروع سے آخر تک چیچک میں مفید ہوتی ہے۔ اب اس پیرے میں جو یہ پیرا یہاں پر ختم ہو گیا، اس پیرے میں جو بات بتائی گئی ہے اس دوا کا جلد پر گہرا اثر، تو آزمائش سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیچک کے دانے پیدا کیے ہیں اس نے آزمائش میں، اور پھر استعمال سے پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے چیچک کے بہت سارے مریض شفا یاب ہوئے، تو لہٰذا چیچک کی جو ویکسین ہے وہ اس سے کرنا زیادہ مفید ہے، اور ہمارے بڑے بڑے ہومیوپیتھی کے ڈاکٹروں کی ریسرچ یہ ہے کہ حفاظتی ٹیکے لگانے سے قوت حیات کمزور ہو جاتی ہے، اور یہ نہیں لگانا چاہیے۔ جس طرح کہ جارج وٹالکس نے کافی اس پر بیان کیا ہے۔
اگر چیچک کی ویکسین کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہومیوپیتھی کی دوا اینٹم ٹار سے کریں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اینٹم ٹار جو ہے نا وہ 200 میں ایک ڈوز دے دیں اور 20 دن کے بعد دوسری ڈوز دے دیں, تو یہ کافی ہے. آگے والا پیرا, تو اس میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہیرنگ لکھتے ہیں کہ عضو مخصوص کی جڑ میں اگر مسے ہوں تو یہ دوا بہت مفید ہے. اینٹم ٹاٹ کی علامات گرمی سے بڑھتی ہیں مگر اینٹی مونیم کروڈم کی طرح معمولی گرمی یا دھوپ سے بڑھ جانے والی نہیں. اس دوا میں بائی کی بعض علامات کو گرمی سے آرام ہوتا ہے. گرم دودھ یا پانی کھانسی کو بڑھاتے ہیں. نیز کھانسی بستر میں لیٹنے سے سوسن بستر میں گرم ہو جانے سے بڑھ جاتی ہے. سردی سے اور نمی سے بھی علامات بڑھتی ہیں مگر اینٹی مونیم کروڈم کی طرح ٹھنڈے پانی سے نہانے کے سے برے نتائج پیدا نہیں ہوتے. اینٹی مونیم ٹاٹاریکم اور کروڈم دونوں میں چھونے سے یا غور سے دیکھے جانے سے تکلیف بڑھتی ہے. اب اس پیرے کے اندر یہ جو ہمارا پیرا ہے ہیرنگ والا, تو اس میں اس دوا کا نا ہماری جو دوا ہے اینٹم ٹاٹ جس کا تقابل انہوں نے کر دیا ہے اینٹی مونیم کروڈم سے. تو اس میں ایک آپ کو پوائنٹ سمجھاتا ہوں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اینٹی مونیم ٹاٹ یا اینٹم ٹاٹ جو ہے نا یہ بخار کی بنیادی طور پر ادویہ میں سے ہے, یہ کوئی مزاجی دوا نہیں ہے. اور اینٹی مونیم کروڈم جو ہے نا وہ بخار کی نہیں ہے بلکہ وہ ایک مزاجی دوا ہے, اگرچہ اس میں بھی بخار محسوس ہوتا ہے رات کو 9 بجے کے قریب یا اس سے پہلے, مگر ہے کہ وہ عموماً بخاروں میں نہیں, وہ ایک خاص قسم کی بناوٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان میں استعمال ہوتی ہیں. اور میں نے اپنی پریکٹس میں اس کے صرف 2 ہی کیس دیکھے ہیں, یعنی اس مزاج کے 2 ہی دیکھی ہیں, دونوں عورتیں تھیں. تو مگر یہ اینٹم ٹاٹ جو ہے نا یہ مزاجی دوا نہیں, یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور اکثر دوائیوں میں یہ فرق کرتا رہتا ہوں کہ یہ مزاجی ہے اور یہ حادثاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ فرق ہے. اور دوسرا فرق ہے کہ جو اینٹی مونیم کروڈم جو ہے نا, ایسے جب یہ والا فرق بنیادی ہو جائے نا پھر بعد میں فرق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال جو فرق بنتا ہے وہ یہاں پر انہوں نے بیان کر دیا ہے. تو اس میں اس پیرے میں بس ایک ہی بات سمجھانے والی وہ یہ ہے کہ اینٹم ٹاٹ کی جو بخار ہے یہ گرمی سے پیدا بھی ہو سکتا ہے, گرمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور جب ہو جائے تو اس وقت گرمی تکلیف دہ بھی ہوتی ہے اور ساتھ سردی بھی تکلیف دہ ہوتی ہے, مگر بنیادی طور پر یہ سرد مزاج ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ بخار کے تمام ادویہ سرد مزاج ہے, ٹھیک ہے نا. بخار کی تمام ادویہ سرد مزاج ہے. یہ ہماری جو 37 ادویہ ہے نا ان میں سے یہ جو 36 ادویہ ہے نا یہ سرد مزاج ہے. آرس ورسی جو نا اس کے بارے میں میرے ذہن میں نہیں ہے, اس میں دیکھوں گا, ویسے وہ گرم مزاج مجھے لگتی ہے, باقی یہ سب کے سب سرد مزاج ہے. حالانکہ گلونائن وہ اس کی گرمی سے تکلیفات پیدا ہوتی بڑھتی ہیں مگر ہے وہ سرد مزاج ہے, اس سے سردی سے بھی اس کی تکلیفات کچھ بڑھتی ہیں. مگر بنیادی طور پر جو بخار ہوتا ہے نا بخار کے بارے میں یہ یاد رکھے بخار ہوتا ہی سرد مزاج ہے چاہے وہ جیسا بھی ہو. حالانکہ بیلا ڈونا کے بخار میں اتنی زبردست قسم کی گرمی ہوتی ہے, جلن ہوتی ہے, سرخی ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود وہ سرد مزاج ہے. وہ سردی سے بھی ہو جاتا ہے, عموماً ہوتا ہی سردی سے ہے, اور اس میں سردی کچھ علامات کو بڑھاتی ہے کچھ کو کام بھی کرتی ہے ویسے. اور اسی طرح جو دوا ہے مگر بنیادی گلونائن کی اکثر تکلیفات گرمی سے بڑھتی ہیں مگر کچھ سردی سے بڑھتی ہیں یا رطوبیت سے بڑھتی ہیں. مگر اس کے باوجود یہی جو ہے نا کہ بخار جو بھی ہے وہ سرد مزاجی ہوتا ہے, یہی یاد رکھیں آپ. بہرحال اب آگے والا پیرا کہتے ہیں کہ اینٹی مونیم ٹاٹاریکم کی علامات بیٹھے رہنے سے, بیٹھ کر اٹھنے سے, آگ کی طرف جھک کر بیٹھ سے, مبتلا شدہ حصے کے بال سونے سے, حرکت سے یا حرکت کرنے کی کوشش بڑھتی ہیں مگر سیدھا بیٹھ سے کم ہوتی ہیں. اب لیٹنے سے تکلیف کا بڑھنا, سیدھا بیٹھ سے کم ہونا, تو یہ بہت اچھی علامت ہے. اس کو یعنی یہ مجھے رہنما کن علامت لگ رہی ہے. تو آرسینک کے مریض بھی اگر لیٹے تو اس کی تکلیف بڑھتی, وہ بیٹھ جائے تو یہاں اس کو حرکت کا سکون ہوتا ہے.
مگر یہ کہ اینٹم ٹار کا مریض لیٹ جائے تو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، اور بیٹھ جائے تو آسانی ہوتی ہے، اور اکثر وہ بیٹھتا ہے، لیٹتا کم ہے، اور حرکت سے تکلیف اس کی بڑھتی ہے۔ بہرحال اس میں کمی زیادتی بیان کی گئی ہیں، اور دوا کوئی بھی اس کی کمی زیادتی بہت ہی زیادہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے دماغی علامات، وہ اس کا پہلا درجہ ہے، اور ایک ہوتی ہے خواہش و نفرت، وہ اس کے بعد وہ دماغی علامات میں شامل ہوتی ہیں، اور ایک ہوتی ہے کمی زیادتی، اس کا دوسرا درجہ ہے، اور ایک ہوتی ہیں جسمانی علامات، اس کا تیسرا درجہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کمی زیادتی اور دماغی علامات دونوں کے قریب، یہ دونوں قریب ہیں، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی درجہ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جسمانی علامات، اب کینٹ نے دماغی علامات کو 80 نمبر دیے ہیں، اور بقیہ جسمانی علامات کمی زیادتی کو اس نے 20 نمبر دیے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلنا دماغی علامات اور کمی زیادتی دونوں بہت ہی زیادہ اہم ہیں، مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ ایکیوٹ کنڈیشن میں جسمانی علامات کمی زیادتی جو ہوتی ہے نا، وہ دماغی علامات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ایکیوٹ کیسوں میں، مگر اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس دوا میں درد سر کو، کان کے درد کو اور کھانسی کی تکلیفات کو آرام کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ کھانسی صبح 4 بجے بڑھتی ہے، جس کو ڈکار سے آرام ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کی تکلیفات میں اینٹم ٹار کا ایک نمایاں نشان سر پیچھے کی طرف لٹکا کر لیٹنا ہے، غشی کے دورے اندرونی لرزہ۔ اس دوا سے مخرج اور عضلات میں ڈھیلا پن متلی کے ساتھ اور متلی کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ متلی کیا، دست، کمزوری، ٹھنڈا پسینہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ دوا ہیضے کے لیے مفید ہے۔ اب یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہیضے میں مفید وہی دوا ثابت ہوگی جس میں زیادہ نمایاں طور پر دست موجود ہے، وہ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہیضے کی ادویہ پر میں کلام کر چکا ہوں، اس سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ تو اینٹم ٹار کو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو ہیضے کی دوا نہ کرا دی جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں دست تو ہے مگر اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ اس میں کیا ہے، ہیضے کی دوا ہوتی ہے جس میں دست نمایاں ہو یا پہلے آئے۔ اچھا، یہاں پر ایک یہ بھی پوائنٹ یاد رکھیں کہ اگر مریض کو کیا پہلے لگے، دست بعد میں آئے، تو آپ نے وہ دوا تلاش کرنی جس میں کیا نمایاں۔ اگر اس کو دست پہلے لگے، کیا بعد میں شروع، تو آپ نے وہ دوا تلاش کرنی جس میں دست زیادہ نمایاں، ٹھیک ہے نا، یہ پوائنٹ یاد رکھنا۔ اب کیمفر میں، وریٹرم البم میں، کیوپرم میں اور پوڈوفائلم میں، وہاں پر دست پہلے شروع تو بعد میں کیا آ سکتی ہے، تو وہ دست کی ادویہ موشن کی۔ اور ایپیکاک میں، اینٹیمونیم ٹاٹاریکم میں، سینگونیریا میں، آئرس میں اور یوپیٹوریم پرف میں، ان میں کیا پہلے آتی ہے اور بعد میں اگر ہو سکے تو دست آ جاتے ہیں، تو یہ دست کی ادویہ نہیں، یہ کیا کی ادویہ ہے، یہ پوائنٹ یاد رکھیں۔ بہرحال آگے کہتے ہیں شرابیوں اور گٹھیاوی مریضوں کی معدے کی تکلیفات۔ اچھا، یہاں پر شرابیوں کا ذکر آ گیا، تو اس میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ اینٹم ٹاٹ بخار عموماً بوڑھوں کو ہوتا ہے کیونکہ ان کی رد عمل کمزور ہوتا ہے، اور اس کے بعد بچوں کو ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بچے وہ ننھے ہوتے ہیں، وہ معصوم جان ہوتے ہیں۔ اور تیسرا شرابیوں کو ہوتا ہے، کیونکہ شراب پی کر جسم کا رد عمل کمزور پڑ جاتا ہے، تو شرابیوں کو بھی ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات جو درمیان میں گزر چکی ہے کہ حمل کی حالت میں حاملہ کیونکہ کافی کمزور ہوتی ہیں بوڑھوں کی طرح یا بچوں کی طرح، تو سمجھ لیں کہ ان کو بھی اینٹم ٹار بخار ہو سکتا ہے۔ تو ان چاروں کو بخار ہو سکتا ہے، مگر جوانوں کو جو نا یہ بخار نہیں ہوتا کیونکہ ان کا رد عمل مضبوط ہوتا ہے۔ اس پوائنٹ کو یاد رکھنا، یہی پوائنٹ جو نا ہیپر سلف میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ تقطیر البول، یہ قطرے قطرے آنا، پیشاب میں خون، البیومن اور مثانہ پیشاب کی نالی کی نزلاوی کیفیت، مبرز یعنی پخانے کے مقام میں جلن، خون میلے آنوں کے دست، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ہمارا یہ مکمل ہو گیا۔ خلاصہ کلام ہے کہ یہ جو بھی پوائنٹ میں نے ابھی بتایا کمزور رد عمل والے وہ 4 ہیں، جو یہاں پر مینشن بھی کر دی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ ہے وہ ہیں بوڑھے، اس کے بعد بچے، اس کے بعد حاملہ عورت، اس کے بعد شرابی،
کیونکہ یہ 4 حالتیں ایسی جس میں ہمارا رد عمل کمزور ہوتا ہے. ان حالتوں میں جو اینٹم ٹاٹ بخار ہو جایا کرتا ہے. اور اس میں کیا چیز نمایاں ہے؟ ایسی متلی جس کو کیس سے سکون ہو. اور ایک اور بات ہے کہ مریض کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. اور ایک یہ بات کہ اس میں جسم کے مختلف اعضاء پر بھاری پن کا احساس ہوتا ہے. اور اس کا جو خاص وقت شدت کا صبح 4 بجے کا، مگر کسی وقت بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ علامات ظاہر ہونے میں یہ ٹائم لگاتے ہیں اور یہ نزع کسی حالت پیش کرتی ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو نا اینٹم ٹاٹ بخار کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کی جو علامات سمجھ آ گئی ہوگی. اور انشاءاللہ جب آپ کے پاس یہ مریض آئے گا تو آپ یہ فرق کر سکیں گے کہ یہ ایپیکاک کا نہیں بلکہ اینٹم ٹاٹ کا ہے. تو باقی آگے علامات ہیں تو ان پر میں کچھ کلام نہیں کروں گا. آخر میں تقابلی جائزہ ہے. اس میں ایک ایکونائٹ کا ذکر کیا ہے گروپ کھانسی میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اینٹم ٹاٹ کے مریض کو اس کے گھر والوں کو موت کا خوف ہوتا ہے کیونکہ نزع کسی حالت پیش کرتی ہیں، اتنی زیادہ کمزور ہوتی ہیں. اور موت کا خوف سب سے زیادہ نمایاں ایکونائٹ بخار میں ہے. تو ان دونوں میں فرق میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایکونائٹ میں شدت اور تیزی ہے جو اس میں نہیں ہے. اور دوسرا کہ ایکونائٹ بخار ان لوگوں کو ہوتا ہے جو مضبوط جسم والے ہیں، جس میں خون کی کثرت ہے، اور وہ ان کو ہوتا ہے اینٹم ٹاٹ جو کہ کمزور ہیں، جو ابھی میں نے بیان کیا. آگے ایتھوزا اور ایپیکاک یہ دونوں شریک ہیں متلی میں، کہ متلی ایپیکاک میں بھی ہے، ایتھوزا میں بھی ہے اور اینٹم ٹاٹ میں ہے. تو تینوں میں فرق ہے. ایپیکاک میں فرق ہے کہ متلی آنے کے متلی کیسے کم نہیں ہوتی، برقرار رہتی ہے، کوئی سکون نہیں ہوتا، جبکہ اینٹم ٹاٹ میں سکون ہو جاتا ہے. اور یہ بھی فرق ہے کہ دونوں کا رد عمل میں فرق ہے کہ ایپیکاک کے بخار عموماً ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا رد عمل درمیانہ ہے یا اچھا ہے، جبکہ اینٹم ٹاٹ کمزوروں کا ہوتا ہے. یہ بھی کہ ایپیکاک کے مریض ایپیکاک جب بخار ہوتا ہے تو اس کا دائیں ہاتھ جسم کا مریض کا گرم، بائیں ٹھنڈا ہوتا ہے، جبکہ اینٹم ٹاٹ میں برابر ہوتے ہیں دونوں. ایتھوزا اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایتھوزا عموماً بچوں کو ہوتا ہے اور اس کو ایتھوزا کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ دہی جیسی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس خصوصیت ہے جس پر ہم بعد میں بیان کریں گے. اور اس میں غنودگی ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے. باقی علامات میں کافی زیادہ مشابہت رکھتی ہے ایتھوزا یا اینٹم ٹاٹ کے ساتھ، مگر ایک ایتھوزا کی جو خصوصیت ہے وہ اینٹم ٹاٹ میں نہیں ہے. کیونکہ اینٹم ٹاٹ کے مریض کو کبھی بھی ایسے کہہ نہیں آئے گی جس سے جو دودھ کی پھٹے ہوئے دودھ کی سی کیا ہو، جو دہی کسی کیا ہو، وہ نہیں آئے گی. ایتھوزا کی کیا ہمیشہ ایسی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو وہ اپنے ایتھوزا اپنی خصوصیت کی وجہ سے اینٹم ٹاٹ سے جدا ہے. پھر ایتھوزا عموماً بچوں میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ اینٹم ٹاٹ شرابیوں اور بوڑھوں میں استعمال ہوتی ہے اور حاملہ میں استعمال ہوتی ہے اور بچوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، جبکہ ایتھوزا صرف بچوں میں استعمال ہوتی ہے. تو ایتھوزا پر ہم کلام ابھی کریں گے. تو اس کے بعد جو اگلی دوا ہے وہ ایتھوزا ہی ہے. آگے تقابل کیا ہے انہوں نے اینٹم ٹاٹ کا امونیا کارب آرسینک کے ساتھ کہ ان تینوں ادویہ میں دمہ، دل کی علامات، معدے کی خرابی ہے. تو اس میں فرق کیسے ہوگا؟ تو آرسینک کے مریض نفاست پسند ہوتے ہیں، وہ اس کے بخار کی خصوصیت ہے کہ مریض ہر 20 منٹ کے بعد 2 گھونٹ پانی پیتا ہے. اور امونیا کارب اس کا ابھی تک میں نے کوئی مریض نہیں دیکھا اور میں نہیں جانتا کہ اس کے درمیان فرق کیسے پڑے گا، مگر میں جو چیز سمجھتا ہوں کہ یہ امونیا کارب جو نا یہ مزاجی دوا ہے، یہ ایکیوٹ کیسوں میں کبھی اس کا استعمال نہیں ہوا. اگر برائیونی کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو، برائیونی اور اینٹم ٹاٹ دونوں کے اندر علامت کیا ہے؟ نمونیا زیادہ تر بائیں پھیپھڑے میں. تو کہتے ہیں اینٹم ٹاٹ دائیں پھیپھڑے میں اور دانوں کے دب جانے کے بعد پسینہ دماغی علامات دونوں کے اندر ہیں. اور برائیونیا کہتے ہیں کہ خسرہ اور لال بخار میں زیادہ کام کرتی ہے، مگر اینٹم ٹاٹ چیچک میں زیادہ کام کرتی ہیں. اب برائیونیا اور اینٹم ٹاٹ کے مریض میں فرق کرنا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کیونکہ یہاں پر لمبی ہو جائے گی بات. برائیونی کے بارے مکمل بیان کرنا پڑے گا، بعد میں بات کریں گے. ویسے برائیونی کی علامات رات کے وقت 9 بجے اور صبح 4 بجے عروج پر ہوتی ہے، اور اس اینٹم ٹاٹ کا وقت تقریباً اس کے صبح 4 بجے کا. اور برائٹر میں البم اور اس کا جو لکھا ہے کچھ علامات میں مشارکت ہے دونوں میں،
جن میں سے ایک درد شکم ہے، قے ہے، جسم کا ٹھنڈا ہونا، تذاب کی خواہش ہے، براٹم میں ٹھنڈے پسینے اور غشی نمایاں ہوتی ہے، انٹمٹاٹ میں جھٹکے گنودگی پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ تو ان دونوں میں یہ فرق کر رہے ہیں۔ تو اس میں میں بتا چکا ہوں وراٹم البم کے بارے میں۔ وراٹم البم کے مریض میں جو چیز سب سے نمایاں ہوتی ہے وہ موشن ہے، جو بار بار زیادہ مقدار میں جسم کے پانی کو ختم کر دینے اور آنتوں کو نچوڑ کر رکھ دینے والے ہوتے ہیں۔ سانس، ٹھنڈی پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ اس کی انفرادیت ہے، اور یہ علامات جو خصوصیات ہیں وراٹم البم کی اینٹم ٹاٹ میں نہیں ہے۔ باقی آگے کچھ ادویہ ہیں تو ان کے ساتھ فرق کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جب ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو جس دوا کا لیکچر کے درمیان فرق آتا ہے، کیونکہ یہاں پر اگر بیان کریں گے ایک ایک دوا کو مکمل بیان کرنا پڑے گا۔ بہرحال آج کے جو لیکچر ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس دوا کے بارے میں یہ ایسی دوا، یہ آرنیکا کی طرح نہیں ہے جو بہت سارے جگہوں پر استعمال ہوتی ہے، تو یہ بہت کم استعمال ہونے والا دوا ہے، اور باقی اس کے بارے میں مکمل بیان ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اپنا قرب عطا فرمائے، دنیا اور آخر میں ترقی عطا فرمائے، ہمارے معاملات میں آسانی عطا فرمائے، ہمیں جو نا بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔